بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لال چادر اوڑھے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ میں نے کئی بار اپنی ماں جیسی مالکن سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ جب گاڑی ایک جگہ پر رکی تو اس جگہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اچھی جگہ نہیں تھی، اور میں حیران نظروں سے مالکن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں۔ میں نے گاڑی سے نکلنے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اصل جگہ یہی ہے۔ میں ان کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی اور اسی لیے میں گاڑی سے نکلنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا نام انیسہ ہے۔ میں نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو سسرال سے طعنے اور ایسی باتیں سنتے ہوئے دیکھا جس کو سن کر میری ماں سارا دن روتی رہتی، لیکن ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالتی تھی۔ جب میں اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بے حد دکھ ہوتا تھا۔ جب میں اپنی ماں سے ان کے رونے کی وجہ پوچھتی تو وہ مجھے کوئی وجہ نہ بتاتی تھی، لیکن میں اپنے دادا دادی اور اپنی پھپھیوں کی باتوں سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ میری ماں سے بے حد نفرت کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ماں باپ کو گھر سے ہی باہر نکال دیا تھا۔ کئی دفعہ تو میں نے اپنی ماں کو خود سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو ماں باپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے میں نے اپنی ماں کو سنا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو ان کے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے ملتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کبھی ہمارے گھر آئے تھے۔ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میری ماں کے گھر والے بھی میری ماں سے ناراض تھے اور میرے باپ کے گھر والے بھی ان سے ناراض تھے۔ میری ماں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری ماں اپنے والدین کی اور اپنے بہن بھائیوں کی لاڈلی بیٹی تھی، اور اسی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ خود کو دنیا کی خوبصورت ترین اور خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی، اور ان میں آہستہ آہستہ غرور آنا شروع ہو گیا۔ اور میری ماں بہت ہی خوبصورت تھی۔ کوئی بھی انہیں پہلی دفعہ دیکھتا تو ان کی خوبصورتی کا دل دادہ ہو جاتا۔ میری ماں نے پرائمری تک ہی تعلیم حاصل کی تھی کیونکہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسکول میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکی۔ میری ماں کی بہنوں اور بھائیوں نے اتنی ضرور تعلیم حاصل کی تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن میری ماں نے تو اتنی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن انہوں نے محلے میں اپنی کئی سہیلیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس طرح ان کا زیادہ تر وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ کئی دفعہ بڑی بہنوں نے اور ماں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بڑی ہو رہی ہو، اپنا وقت گھر میں گزارو اور گھر کے کام کاج کو دیکھو، کیونکہ کل کو تمہاری بھی کہیں شادی کرنی ہے۔ لیکن میری ماں نے گھر کے کام پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور بڑی بہنیں بھی یہ کہہ کر چپ کر جاتی تھیں کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ میری ماں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر نت نئے فیشن کے طریقے سیکھ لیے تھے، اور اکثر وہ کبھی اپنے بالوں کے مختلف قسم کے سٹائل بنا کر گھر آ جاتی اور کبھی اپنے ہاتھوں کو مہندی سے بھر آتی، اور بڑی بہنیں اور ماں اسے اس بات سے ڈانٹتی کہ گھر میں باپ اور بھائی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے۔ اور اماں نے تو یہ بھی کہا کہ تمہاری دوسری بہنیں بھی ہیں، وہ تو آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی اور تم گھر آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو۔ ہم نے تو تب سے اس لیے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی کہ تم بچی ہو، خود ہی سمجھ جاؤ گی، لیکن اب کل سے تمہارا گھر سے نکلنا بند ہے۔ میری ماں یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، لیکن وہ اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اسی دوران میری ماں کی ایک بہن اور ایک بھائی کی شادی اکٹھی طے پا گئی، اور گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو میری نانی نے میری ماں پر خاص طور پر پابندی لگا دی تھی کہ اب گھر پر توجہ دو، کیونکہ گھر میں بہت سے ایسے کام تھے جن میں ان کو مدد کی ضرورت تھی۔ اس طرح میری ماں نے ان کی بات خاموشی سے مان لی، اور میری بہنیں اور میری ماں تو مطمئن ہو چکی تھیں کہ اب یہ سدھر جائے گی اور گھر میں ٹک کر بیٹھے گی۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی رہی، کیونکہ میری ماں رات کے وقت چھت پر چلی جاتی اور فون پر کسی سے بات کرتی رہتی، کیونکہ وہ چھت پر کسی کام کے بہانے سے جاتی تھی، اور گھر والے سمجھتے تھے کہ وہ چھت پر کوئی کام کرنے گئی ہیں، لیکن کام کے بہانے میں وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی تھی، اور گھر والوں کو ان کے اس کارنامے کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس طرح ان کی بھائی اور بہن کی شادی قریب ترین آ گئی، اور گھر میں ہی مہندی کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا،
اور شادی پر میری ماں اتنے اچھے طریقے سے تیار ہوئیں کہ خاندان کی کئی عورتیں تو ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں، کیونکہ ابھی تو میری ماں کی عمر 15 سال تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ میری نانی نے بھی میری ماں کو اس بات پر نہ ٹوکا، کیونکہ گھر کی شادی تھی اور اتنا تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنی بہن اور بھائی کی شادی پر اچھے طریقے سے تیار ہو سکیں اور خوش ہو سکیں۔ اس لیے شادی کے تینوں دن ہی میری ماں نے اپنی مرضی سے اور اپنے اچھے طریقے سے تیار ہوئیں۔ جس دن شادی کے تمام فنکشن اختتام پذیر ہو گئے تو گھر والے بھی شادی کے فنکشن سے تھک چکے تھے اور وہ آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں لیٹے ہوئے تھے۔ سردیوں کے سرد ترین رات تھی، لیکن اس تاریک اور سرد رات میں میری ماں خاموشی سے چھت پر جا رہی تھی۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ تمام لوگ تھکے ہارے ہیں اور اب کوئی بھی اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے وہ خاموشی سے چھت پر جا رہی تھی۔ انہوں نے ابھی تک اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے اور نہ ہی میک اپ صاف کیا تھا۔ جب وہ چھت پر گئی تو ان کی چھت کے ساتھ دیوار پر کوئی لڑکا موجود تھا۔ اس لڑکے نے میری ماں کو جب اوپر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی دیوار پھلانگ کر میری ماں کے گھر کی چھت پر آ گیا۔ میری ماں کے چہرے پر بھی خوشی نظر آنے لگی اور اس لڑکے کے چہرے پر بھی خوشی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے آتے ساتھ ہی میری ماں کے ہاتھوں کو تھام لیا اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اتنے دنوں سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ اتنے دن میں نے کیسے گزارے ہیں۔ میری ماں نے جب اس لڑکے کی بات سنی تو کہنے لگی کہ فون پر تو تم سے بات ہو جاتی تھی، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میری ماں اور بہنوں نے مجھ پر کتنی سختی کر دی تھی اور گھر میں کافی کام تھے جس کی وجہ سے میں اپنی سہیلی کے گھر نہیں آ سکی، اور تم بھی میری مجبوری سمجھ سکتے ہو۔ آج تم نے مجبور کیا تو میں آج تم سے ملنے کے لیے آ گئی ہوں، ورنہ ابھی بھی گھر میں کچھ مہمان موجود ہیں اور میرا تم سے چھت پر ملنے آنا کسی کی بھی نظر میں آ سکتا ہے، اس لیے میں تم سے صرف کچھ دیر کے لیے ہی ملنے آئی ہوں۔ لیکن وہ لڑکا میری ماں کو نیچے نہیں جانے دے رہا تھا اور اس طرح دونوں باتوں میں اتنے گم ہو چکے تھے کہ انہیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ دوسری طرف میرے نانا جان پانی پینے کے لیے اٹھے اور صحن میں آئے تو انہیں چھت سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ کچھ دیر صحن میں ہی کھڑے رہے اور غور کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ شاید ساتھ والوں کے گھر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ محلے کے گھروں کی دیواریں تو سانجی ہی تھیں، اس لیے بآسانی سے ایک دوسرے گھروں کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ لیکن بہت غور کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ آواز تو انہی کی چھت سے آ رہی ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ اس وقت چھت پر کون بات کر رہا ہے اور کون اتنی سردی میں چھت پر موجود ہے۔ پہلے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی چور وغیرہ نہ آ گئے ہوں، کیونکہ شادی والا گھر ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اٹھا لیا کہ چھت پر کوئی چور موجود ہے۔ ان کے بیٹوں نے اور انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے وغیرہ پکڑ لیے تھے اور اپنے حفاظتی انتظامات بھی کر لیے تھے۔ پھر وہ چھت پر آ گئے، لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کسی غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑی تھی۔ میرے نانا جان نے اونچی آواز سے اپنی بیٹی کو آواز دی تو میری ماں نے گھبرا کر جب پیچھے دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ ان کے بھائی اور باپ کھڑے تھے۔ لڑکے نے فوراً ہی دیوار پھلانگنی چاہی، لیکن میری ماں کے بھائیوں نے فوراً ہی اسے گردن سے پکڑ لیا اور اس کی خوب پٹائی کرنے لگے۔ میرے باپ نے میری ماں کو بھی بالوں سے پکڑ لیا اور ان کے چہرے پر تھپڑ لگائے اور کہنے لگے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ چھت پر کوئی چور آ گئے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر کی عزت ہی چھت پر گل کھلانے لگی ہے۔ شور کی آوازیں سنتے ہوئے میری ماں اور میری بہنیں بھی اپنے کمروں سے نکل کر چھت پر آ گئی تھیں، اور جو کوئی بھی گھر میں مہمان موجود تھے وہ بھی آ گئے، اور سب کے سامنے بات کھل کر آ گئی کہ اس گھر کی لڑکی رات کے اندھیرے میں کسی لڑکے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ گھر میں جو مہمان موجود تھے وہ منہ پر ہاتھ رکھے ایک دوسرے کے کانوں میں کھسر پھسر کر رہے تھے۔ میری نانی اور میری ماں کی بہنیں ان مہمانوں سے نظریں بھی ملا نہیں پا رہی تھیں۔ میرے نانا جان میری ماں کو بالوں سے پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آئے، اور میری ماں کے بھائی اس لڑکے کو بھی گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئے اور میری ماں سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا تھا۔ تو میری ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میری نانی نے اور میری ماں کی بہنوں نے جب ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو انہیں شدید شرمندگی ہوئی کہ مہمان کیا سوچتے ہوں گے کہ ماں اور بہنوں کو اپنی ہی بہن اور بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔
میرے نانا جان اور میری ماں کے بھائیوں نے غصے سے میری نانی کی طرف دیکھا کہ تم ایک لڑکی پر نظر نہ رکھ سکی۔ میرے نانا جان نے میری نانی سے کہا کہ میں تمہیں کب سے کہتا تھا کہ اس کا محلے کے گھروں میں آنا جانا بند کرو، لیکن تم نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ میری نانی نے کہا کہ میں تو اس کا کافی عرصے سے محلے کے گھروں سے آنا جانا بند کروا چکی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کب سے اور کیسے چل رہا ہے۔ اور وہاں بڑی عمر کی مہمان عورتیں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ ہمارے وقتوں میں تو لڑکیاں گھروں سے باہر جھانکتی بھی نہیں تھیں، اور آج کل ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ ان کی ناک کے نیچے کیا گل کھلا رہی ہیں۔ میری نانی اور نانا نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں شدید شرمندگی ہوئی۔ میرے نانا نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا جو سب گھر والوں کے لیے حیران کن تھا۔ کسی کو بھی اس فیصلے کی امید نہیں تھی۔ میرے نانا جان نے فوراً ہی کہا کہ نکاح خاں کو بلایا جائے اور میری ماں کا نکاح اس لڑکے سے کروایا جائے۔ میری ماں کے بھائیوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز بھی اس لڑکے کا اپنی بہن سے نکاح نہیں کروائیں گے۔ میرے نانا جان نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اب گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ میری نانی اور میری ماں کی بہنوں نے بولنے کی کوشش کی تاکہ میرے نانا جان یہ فیصلہ نہ کریں، لیکن نانا جان اس وقت شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہ دی۔ آخر کار میری نانی نے ہمت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اس کی عمر صرف 15 سال ہی ہے، آپ اس کی پہلی غلطی سمجھتے ہوئے اسے معاف کر دیں۔ میرے نانا جان نے کہا کہ یہ پہلی غلطی ہے اور نہ جانے آئندہ اور کتنی غلطیاں ہوں گی۔ میں اب اور کسی غلطی کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا، اس لیے ابھی سے ہی اس کا حل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نانا اور میری ماں کے بھائیوں کو وہ لڑکا پہچان میں نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ نہ ہی اس محلے کا تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی اسے دیکھا تھا۔ آخر کار اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ میری ماں کی سہیلی کا خالہ زاد ہے جو انہی کے گھر میں آتا تھا۔ اس نے وہاں پر ہی میری ماں کو دیکھا تھا اور وہاں سے ہی ان کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی تھی، اور فون پر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے تھے۔ جب میری ماں یہ باتیں بتا رہی تھی تو میری ماں کے بھائیوں اور میرے نانا جان کے چہرے غصے اور طیش سے سرخ ہو چکے تھے۔ نہ جانے انہوں نے اپنے آپ پر کیسے ضبط کیا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ میرے نانا جان نے میری ماں کی سہیلی کے گھر والوں کو بھی اپنے گھر بلایا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کے رشتہ دار نے ان کے گھر میں کیا گل کھلایا ہے۔ جب میری ماں کی سہیلی اور اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے تو انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی شدید حیران ہوئے۔ میری ماں کی سہیلی تو اس بارے میں جانتی تھی، لیکن اس نے سب کے سامنے اس بات کی حامی نہ بھری، بلکہ اس بات سے انکار ہی کر دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میری ماں اپنی سہیلی کے سفید جھوٹ پر خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ جو کچھ گھر والوں نے دیکھا تھا وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح میرے نانا جان نے میری ماں کے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن لڑکے نے نکاح سے انکار کرنا چاہا اور کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا اور ان کی موجودگی میں نکاح کرے گا۔ تو میرے نانا جان نے کہا کہ جب تم ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو کیا گھر والوں کو ساتھ لے کر آتے تھے؟ اب تو تم آئے ہو تو تمہیں ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح نکاح خاں کو بلایا گیا اور میری ماں کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ میرے نانا جان نے کہا کہ تم اب اس کے ساتھ رخصت ہو سکتی ہو۔ میری نانی اور میری ماں کی بہنیں آنکھوں میں آنسو لائے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکے نے کہا کہ آپ اسے کچھ دن اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ ابھی میں اپنے گھر والوں کو اس نکاح کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا۔ لیکن میرے نانا جان نے کہا کہ میں اسے ہرگز بھی اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس طرح میری ماں کو اس لڑکے کے ساتھ ہی رخصت کر دیا گیا۔ میری ماں گھر سے صرف 3 کپڑوں میں ہی رخصت ہوئی، اور جاتے وقت بھی وہ کسی کے گلے نہ لگ سکی، کیونکہ میرے نانا جان نے کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور میری نانی اور میری ماں کی بہنیں تو اس غم سے ہی نہ نکل سکیں کہ اتنی سی عمر میں اس نے یہ کیسی حرکت کی ہے کہ وہ اب ساری زندگی اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکے گی، کیونکہ نانا جان نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے مر چکے۔ جب میری ماں اس لڑکے کے ساتھ رخصت ہو کر اس گھر سے باہر آئیں تو لڑکے نے کہا کہ میرے گھر والے تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو میری ماں نے کہا کہ اگر تمہیں علم تھا کہ تمہارے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے تو کیا تم اتنے عرصے سے مجھ سے وقت گزاری کے لیے بات چیت کر رہے تھے؟ تمہارا ارادہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے شادی کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے مخلص ہی نہیں ہو۔
لڑکے نے کہا کہ ایسی بات نہیں، میں پہلے کچھ کما لیتا اور اپنا گھر وغیرہ بنا لیتا، پھر ہی تم سے نکاح کے بارے میں سوچتا، لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ میری ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے ہی مجھے ملنے کے لیے چھت پر بلایا تھا، نہ تم مجھے بلاتے اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوا ہوتا۔ اتنے عرصے سے کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی چکر ہے۔ میری ماں اور ان کا شوہر ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے اپنی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ جب میری ماں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر پر آئی تو گھر والوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھا تو گھر والے غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو میری ماں کے شوہر نے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں، لیکن اس حرکت کے بارے میں نہ بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور زبردستی ان کا نکاح کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا بتایا جاتا تو ان کے گھر والے بھی انہیں اس گھر سے نکال دیتے۔ میری ماں کے شوہر نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے کہا کہ میں ہی اسے پسند کرتا ہوں اور میں اپنی مرضی سے اسے نکاح کر کے لایا ہوں۔ گھر والے اپنے بیٹے پر لان تان کرنے لگے اور آخر کار وہ ان کی سگی اولاد تھا، وہ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری ماں کو اس گھر میں جگہ دی۔ میری ماں کا شوہر تو اپنے گھر والوں کا فیصلہ سن کر مطمئن ہو چکا تھا، لیکن میری ماں کی زندگی ان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والی تھی۔ میری ماں کی ساس اور اس کی نندیں ہر وقت میری ماں کو تانے دیتی رہتی کہ تم نے ہمارے بیٹے پر ڈورے ڈالے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بیٹے نے یہ حرکت کی، ورنہ تو ہمارا بیٹا بہت ہی شریف تھا، وہ تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میری ماں جب ان کی باتیں سنتی تو خاموش ہو جاتی، کیونکہ میری ماں نے ایک دو دفعہ بولنے کی کوشش کی تھی تو میری ماں کی ساس نے میری ماں کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارا اور کہا کہ آئندہ سے زبان چلاؤ گی تو اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے میری ماں خاموش ہو گئیں اور اپنی ساس اور نندوں کی تانے بھری باتیں سنتی رہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ماں کو خوشخبری ملی۔ گھر والوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کسی قسم کی خوشی کا کوئی اظہار نہ کیا۔ جب میرے باپ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا اور کہا کہ میں ابھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میرا باپ کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا، ایک فیکٹری میں ہی کام کرتا تھا اور وہاں سے جو بھی مل جاتا وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ میری ماں کی ساس کے ہاتھ میں ہی سارے گھر کا خرچہ تھا اور اتنے عرصے میں نہ ہی میرے باپ نے میری ماں کو کوئی خرچے کے لیے یا ضروریات زندگی کے لیے کوئی رقم دی۔ میری ماں اپنی نندوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی اور سارا دن روتی رہتی۔ انہیں اپنے اس فیصلے پر شدید پچھتاوا ہوتا کہ نہ وہ کم عمری میں پسندیدگی کے چکروں میں پڑتی اور نہ ہی ان کی قسمت ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی۔ میری ماں کا خیال رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری ماں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور تھک ہار کر لیٹ جاتی۔ میری ماں کی ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی، نہ ہی کسی ڈاکٹر سے ان کا کوئی چیک اپ کروایا گیا تھا۔ ایک دن میری ماں کی حالت بے حد خراب تھی۔ ان کے کانوں میں سونے کے ٹاپس موجود تھے جو ان کی والدہ نے بچپن سے ہی ان کے کانوں میں پہنائے ہوئے تھے۔ میری ماں نے ان کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور ان کو بیچ کر جو رقم ملی اس کو لے کر میری ماں خود ہی محلے کے ایک کلینک میں چلی گئیں۔ وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ دوائیاں دیں اور مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ کلینک پر ڈاکٹر کی ایک سہیلی موجود تھی۔ اس نے جب میری ماں کو دیکھا تو کہا کہ کیا تم میرے گھر پر کام کرو گی؟ میں تمہیں اس کا اچھا خاصا معاوضہ دوں گی اور تمہیں رہائش بھی دوں گی۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگی، کیونکہ میری ماں کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی پڑھی لکھی نوکری کر سکتی تھی۔ میری ماں نے پرائمری تک کی تعلیم حاصل کی تھی، وہ کوئی ہنر بھی نہیں جانتی تھی۔ میری ماں کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس طرح میری ماں اس بات پر راضی ہو گئی اور گھر آ کر میرے باپ سے اس بارے میں بات کی۔ میرا باپ بھی گھر کے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بھی میری ماں کی بات کی حامی بھر لی اور اس طرح میری ماں اور میرا باپ اس عورت کے گھر پر چلے گئے۔ میری ماں وہاں پر ان کے گھر کے کام کرتی اور رات کو ان کے کوارٹر میں سو جاتی۔ میرا باپ اب بھی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ یہاں آ کر میری ماں کی زندگی کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، کیونکہ میری ماں سارا دن کام کرتی تھی لیکن یہاں پر تانے دینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری ماں کی جو مالکن تھیں وہ بے حد نیک اور اچھی عورت تھیں۔
وہ میری ماں کا بے حد خیال رکھتی اور ان سے اتنا کام بھی نہ کرواتی کیونکہ انہیں ان کی حالت کا علم تھا۔ اس طرح میری ماں کی ڈلیوری تک میری ماں کی مالکن نے ان کا بے حد خیال رکھا کیونکہ مالکن کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ ان کا شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا، اس لیے وہ گھر پر سارا دن اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اس طرح میری ماں کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا اور میری ماں کی زندگی تہس نہس کر گیا۔ میرا باپ فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ وہاں پر میرے باپ کو بجلی سے کرنٹ لگا اور میرے باپ کی موقع پر ہی موت واقع ہو چکی تھی۔ میری ماں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ جس گھر پر کام کرتی تھیں اس کی مالکن میری ماں کو لے کر ہسپتال آئیں۔ اس سارے وقت میں مالکن نے ہی میری ماں کا خیال رکھا اور اسے دلاسا دیتی رہی۔ میری ماں کی مالکن نے میری ماں سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو میری ماں نے انہیں اپنی ساری کہانی بتائی کہ کیسے ان کے گھر والے ان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کے سسرال والے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح مالکن نے میری ماں کو سہارا دیا اور حوصلہ دیا اور انہیں سمجھایا کہ تمہاری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے، اگر تم بھی ایسے کرو گی تو اس کو کون سنبھالے گا۔ اس طرح میری ماں نے خود میں حوصلہ پیدا کیا اور اس غم سے خود کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے جنم دیا لیکن وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی اور ہر وقت روتی رہتی اور خود سے باتیں کرتی رہتی کہ کاش وہ ایسا فیصلہ نہ کرتی اور زندگی ان کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ کچھ عرصے پہلے جو میری ماں کی خوبصورتی تھی وہ اب کہیں کھو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور ان کے چہرے کی رنگت بھی ماند پڑ چکی تھی۔ وہ ہر وقت بیمار پڑی رہتی۔ مالکن نے کئی دفعہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کا علاج بھی کروایا لیکن وہ صحت یاب نہ ہوئیں۔ اس طرح میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میری ماں بھی وفات پا چکی تھی۔ پھر میری مالکن نے مجھے پالنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ میری مالکن نے مجھے سگی اولاد کی طرح پالا اور میری ہر ضروریات کا خیال رکھا۔ جو کوئی بھی مالکن کو اور مجھے دیکھتا تو وہ ہمیں سگی ماں بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ میری مالکن نے مجھے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا اور مجھے اچھی تعلیم دلوائی اور میرے کھانے پینے کا اور میرے لباس کا خیال رکھا۔ میں بھی ان کے رنگ میں رنگ چکی تھی اور میں انہیں اپنی سگی ماں ہی سمجھتی تھی کیونکہ بچپن ہی سے میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے نین نقش اپنی ماں سے بہت ملنے لگے تھے۔ میری مالکن اور گھر کے دوسرے ملازمین مجھے دیکھ کر کہتے کہ تم اپنی ماں کی طرح ہی دکھائی دیتی ہو۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی تصویر دیکھی تھی، اس لیے میں خاموش ہو جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ جب میری عمر 17 سال ہوئی تو میری مالکن کے کئی جاننے والے گھر میں آتے تو وہ مجھے دیکھتے اور میری تعریف کرتے۔ کئی لوگوں نے تو مالکن سے میرے رشتے کے بارے میں بھی بات کی اور میں اب کالج میں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور میں شروع سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور میرا پڑھائی کی طرف کافی رجحان تھا۔ میرے استاد میری بے حد تعریف کرتے تھے۔ میں نے اپنے اسکول اور کالج میں کوئی سہیلی نہیں بنائی تھی، میں شروع سے ہی اپنی پڑھائی سے ہی مطلب رکھتی تھی اور میری مالکن میرے اس رویے کی بے حد تعریف کرتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ آج ہم دونوں مل کر کہیں جاتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ہم کہیں بھی گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ میری مالکن نے مجھے کہا کہ تم کوئی اچھے سے کپڑے پہن لینا۔ میں ان کی بات سن کر کافی خوش ہو چکی تھی۔ اس طرح میں ان کا حکم مانتے ہوئے اچھے طریقے سے تیار ہو چکی تھی۔ جب میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مالکن کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ مالکن مجھے کہنے لگی کہ تم یہ سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ لو۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی کیونکہ میں نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ مالکن میں نے تو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ مالکن نے کہا کہ نہیں، تم یہ دوپٹہ اوڑھ لو، اور اس طرح میں نے وہ لال رنگ کا دوپٹہ سر پر لے لیا اور ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ آج مالکن خود گاڑی کو ڈرائیو کر رہی تھی اور ان کا ڈرائیور گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ آج تک میں نے مالکن کو کبھی خود گاڑی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن آپ خود کیوں ڈرائیو کر رہی ہیں؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ اس کو کوئی کام تھا اس لیے وہ چھٹی لے کر گھر چلا گیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ کافی دیر تک گاڑی چلتی رہی۔ میں نے ایک دو دفعہ مالکن سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن مالکن نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور ہمیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔
میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں اور اتنا لمبا سفر ہے، کیونکہ آج سے پہلے ہم کبھی بھی اتنی دور نہیں گئے تھے۔ اب میں ان سے بات کرتے ہوئے اور کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اس طرح 3 گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جگہ پر آ کر رکی اور اس جگہ کا ماحول مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور حیرانگی سے مالکن سے کہا کہ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تو مالکن نے کہا گاڑی سے نیچے اترو، ہمیں اس گھر میں جانا ہے۔ لیکن مجھے اس گھر کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر کافی عورتیں عجیب سے حلیے میں باہر کھڑی تھیں۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ہمیں اس جگہ پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گاڑی میں بیٹھیں اور ہم واپس جاتے ہیں۔ لیکن مالکن نے کہا کہ میں تو واپس چلی جاؤں گی، لیکن تمہاری یہی جگہ ہے اور تم نے اب یہیں رہنا ہے۔ جب مالکن نے یہ بات کہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو طوائفوں کی جگہ تھی اور میرا اس جگہ پر کیا کام تھا۔ میں نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا، لیکن مالکن مجھے زبردستی گاڑی سے اتار رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک دفعہ بھی میں اس جگہ پر پہنچ گئی تو پھر اس جگہ سے میرا نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مجھے اپنی مالکن پر بے حد غصہ آ رہا تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس مالکن کو میں نے اپنی سگی ماں جیسا سمجھا ہے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہیں۔ میں خدا سے اپنے لیے مدد کی دعا مانگنے لگی اور شاید خدا نے میری مدد سن لی تھی۔ سڑک پر ایک بڑا سا ٹرک آ گیا تھا اور اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میری مالکن کی گاڑی سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میری مالکن کی توجہ اس ٹرک پر ہو چکی تھی اور وہ گاڑی کے دوسری طرف آنے لگی تاکہ گاڑی کو اس جگہ سے ہٹا سکے۔ میں نے اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ میں دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا مقصد صرف یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں گی، لیکن میں اپنی عزت بچانا چاہتی تھی اور میں اسی لیے بھاگتی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور اس گاڑی سے ٹکراتے ہی مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے سر سے خون نکلتا ہوا محسوس ہوا اور درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال میں پایا اور میرے پاس ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے اپنا نام انیسہ بتایا۔ اس نے میری ماں کا نام پوچھا تو میں نے اسے اپنی ماں کا نام بتایا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ تو اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم ہو بہو اپنی ماں کے جیسی ہو۔ جب میں نے اس بوڑھے آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں حیران ہو گئی کہ یہ میری ماں کو کیسے جانتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری ماں میری بیٹی تھی۔ جب میں نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں قدرت کے کرشمے پر حیران رہ گئی کہ خدا نے مجھے اپنے سگے رشتہ داروں سے ملا دیا ہے۔ اور انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میری ماں تو کافی سال پہلے وفات پا چکی ہیں اور میرا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ پھر تم اس بھری دنیا میں کہاں رہ رہی ہو۔ میں نے انہیں ایک ایک کر کے ساری بات بتائی۔ جیسے جیسے میں انہیں بات بتاتی جا رہی تھی وہ حیران ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے جو غلطی کی تھی مجھے اس کا بے حد دکھ تھا اور اسی غصے میں نے جو فیصلہ کیا اس کا مجھے بعد میں بے حد پچھتاوا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں تمہاری ماں کے سسرال بھی گیا تھا، لیکن وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نے کافی جگہ پر ان کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ اس طرح آہستہ آہستہ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی لیکن میں تم لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا تھا۔ آج تم جب میری کار سے ٹکرائی اور میں نے جب تمہیں اٹھایا تو مجھے تمہاری شکل اپنی بیٹی سے بے حد ملتی ہوئی نظر آئی اور میں سمجھ گیا تھا کہ تم ہی میری بیٹی کی اولاد ہو اور میں تمہارا نانا ہوں۔ جب میں نے ان سے یہ الفاظ سنے تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم بے آسرا نہیں ہو، اب تم اپنے سگے رشتہ داروں کے گھر میں موجود ہو۔ اس طرح وہ مجھے اپنے گھر لے آئے اور گھر والوں کے ساتھ میرا تعارف کروایا۔ گھر والے بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور میری نانی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے میری ماں کی بہنوں کو بھی فون کر کے بتایا، وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور جو کوئی مجھ سے مل رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ میں انہیں اپنی بیٹی کی مشابہت نظر آتی ہے۔ اس طرح میں اپنے ننیال میں رہنے لگی
انہوں نے میرا اچھے طریقے سے خیال رکھا، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ کاش میری ماں اپنے گھر والوں کی بات مانتی اور غلط راستے پر نہ چلتی تو انہیں اپنی زندگی میں اتنے دکھ نہ دیکھنے پڑتے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔